ایسی ہی ایک اور حدیث بخاری میں نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دودھ کا پیالہ، آپ نے دودھ پیا اور پی کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمانہ تھی کہ آپ ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کیا کرتے۔ آپ نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے بائیں جانب دیکھا تو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں یہ بات بتا کر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار رائے کی آزادی کتنی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹوں کا ادب کیسے کیا کرتے اور بڑوں کے ساتھ معاملات شفقت والے کیسے کیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف بیٹھے چھوٹے بچے سے اجازت مانگی اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ پیالہ میں اس بزرگ کو پینے کے لیے دے دوں۔ آج فریڈم آف سپیچ کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ آج اظہار رائے کی آزادی کو اپنے سیاسی مقاصد پر استعمال کرنے کے لیے اس کا ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ لاؤ بتاؤ، کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو لے کر آؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ نبی آخر الزمان کہ جب آپ سفر معراج پر جائیں تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو، اور جب مدینہ میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر اپنی مجلس میں ایک چھوٹے بچے سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور یہی وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ رات کو نفلی عبادت کے لیے جاتے تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے اجازت طلب کرتے، عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں عبادت کے اللہ کے حضور عبادت کے لیے چلا جاؤں۔ آج ہمارے معاملات اپنے گھروں میں کیسے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ؟ کیا آج کے معاشرے میں ہم عورت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت طلب کر رہے ہیں، کس لیے؟ آپ فرماتے کہ وقت تمہارا ہے لیکن میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت چاہی اس چھوٹے بچے سے کہ اگر تم اجازت دو تو یہ پیالہ پینے کے لیے اس بزرگ کو دے دوں۔ تو اس چھوٹے بچے نے پتا ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں اجازت نہیں دیتا۔ اس نے وجہ بھی بیان کی، اس نے کہا اے اللہ کے نبی اور اے اللہ کے آخری رسول، آپ کا جھوٹا ہو اور سب سے پہلے پینے کے لیے ملے تو کون بدبخت اپنا حصہ کسی کو دیتا ہے؟ یہ محبت کا عالم تھا ایک چھوٹے سے بچے کا حضور کے ساتھ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ وجود مصطفیٰ کی جو برکات ہیں میں کبھی بھی اجازت نہیں دے دوں گا کہ یہ اس بزرگ کو مجھ سے پہلے مل جائیں۔ مجھے پھر تجسس ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی بات، آخر یہ بچہ بڑا بھی تو ہوا ہوگا، کسی راوی نے اس کا نام بھی تو لکھا ہوگا، تو پھر اس کا عقدہ کھلا اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو بچہ تھا یہ جب بڑا ہوا تو ان کا نام اہل بیت رسول میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وجود مصطفیٰ کی برکات ہے۔ پھر بخاری کے اندر آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا یا کوئی زخم والا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تو حضور کوئی نسخہ نہیں لکھ کر دیتے تھے، بلکہ حضور کی عادت کریمانہ کیا تھی کہ آپ اپنی انگشت شہادت کو اپنے منہ میں ڈالتے اور اپنی انگشت پر لواب دہن لگا کر
اس کو زمین پر ملتے اور اس لواب دہن کی اور مٹی کی اس آمیزش کو اس زخم بردہ شخص پر رکھتے ہی اس کو شفا نصیب ہو جاتی۔ اب عقل والوں کو یہ بات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، کہ جہاں حضور کی ذات کی بات آئے وہاں عقل کو قربان کر دیا کرو۔ تو یہ جو لواب ہے یہ تو جراثیم کی اماجگاہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ آپ کا اور میرا لواب نہیں، یہ لواب اس کا ہے کہ جس کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ یہ وجود مصطفیٰ کی برکات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی زخم بردہ شخص پر وہ لواب لگاتے تو اللہ رب العزت اس کو برکت عطا فرماتا۔ اور ایک درود پاک کی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس کے مصنف ہیں حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب لواب کی بات چلی تو میں نے کہا اس پر ایک دلیل بھی دے دوں۔ انہوں نے درود پاک پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں بے پناہ صیغے درود پاک کے اکٹھے کر دیے، اور آج کے دن تک اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں ہر ولی اس دلائل الخیرات شریف کا وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کرتا تھا، اور آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ کتاب کے جو مصنف ہیں یہ اس کتاب کو تصنیف کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں شہر فاس میں موجود تھا، میں نے وضو کرنا تھا، وضو کرنے کے لیے جب میں کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ پانی بہت نیچے تھا اور پانی کا ڈول بھی موجود نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس بچی نے کنویں کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اے امام کیا مشکل درپیش ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور پانی نہیں ہے۔ تو اس بچی نے منہ میں کچھ پڑا اور پڑھ کر اپنا لواب اس کنویں میں ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس بچی کا لواب اس کنویں میں جانے کی دیر تھی کہ پانی کنویں کے اوپر آ گیا۔ میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے اس بچی سے کہا کہ اے بچی تیرے پاس کون سا ایسا اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر تو نے یہ کمال کر دکھایا کہ کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آ گیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اور کوئی کمال نہیں سوائے اس کے کہ میں درود پاک کی عاملہ ہوں، اور میں نے درود پاک پڑھ کر ہی اس کنویں میں اپنا لواب پھینکا ہے، اس لواب پھینکنے کی برکت سے وہ پانی اوپر آ گیا۔ تو ایک چھوٹی بچی کے لواب کا عالم یہ ہے کہ جب وہ درود پاک پڑھ کر پانی میں لواب پھینکے تو نیچے کا پانی اوپر آ جائے، تو جس آقا پر درود پڑھا جا رہا ہے ان کے لواب دہن کا عالم کیا ہوگا۔